کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، سورج اور چاند کی روشنی کبھی یہاں نہیں پہنچتی۔ یہ ایک ایسی پراسرار وادی ہے جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا۔ لوگ اسے جنات، پریوں اور دیووں کی سرزمین کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے جہان میں جانے کا رستہ ہے۔ جب کوہ کاف کا ذکر آتا ہے تو قدیمی عربی کہانیاں ذہن میں ابھرتی ہیں، ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہوتی ہیں اور خوفناک قلعوں اور جنات اور پریوں کے قبضے میں ختم ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کی روایتیں یہی ہوتی ہیں کہ کسی طاقتور بادشاہ کی حسین شہزادی کو کسی دیو نے اغوا کر کے کوہ کاف کی تاریخی وادی میں قید کر دیا۔ یہ کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب کی ادبی و ہسٹری کتاب میں اہم جگہ رکھتی ہیں۔ ان کہانیوں کے علاوہ کوہ کاف کا ذکر روایتوں اور داستانوں میں بھی ملتا ہے۔ کوہ کاف قدیمی مشرق وسطی اور عربی ہسٹری میں ایک خیالی پہاڑ سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنات کی سرزمین کہا گیا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتے ہوئے پتھروں سے بنایا ہے۔ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، ایک ایسی جگہ ہے جسے کوئی انسانی سلطنت فتح نہ کر سکی، کیونکہ ان پہاڑوں کو قدیمی روحانی علوم کا تحفظ حاصل تھا۔ کوہ کاف کو سب سے دور دراز والی جگہ کہا جاتا ہے، اور زرتشتی مذہب اور سیمور نامی پرندے کی وجہ سے یہ افسانوی شہرت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کو نیلے پتھروں سے بنایا گیا ہے، جن کے عکس سے آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ امام قزوینی نے اپنی کتاب عجائب المخلوق میں لکھا ہے کہ کوہ کاف دنیا کی تمام پہاڑی سلسلے کا مرکز ہے۔ یہ دنیا کو گھیرے ہوئے ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے جو زمین کو گرنے سے بچاتا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا ذکر بھی کیا ہے، جو آب حیات کی تلاش میں نکلے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے یہاں پر حضرت اسرافیل کو دیکھا، جو قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے یہاں پر تیار بیٹھے ہیں۔ ایک روایتوں کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں اور ان کے آگے 7 زمینیں، جہاں مختلف مخلوقات آباد ہیں۔ یہ مخلوقات پرندے کی شکل میں ہے، ان کی خوراک ہوا ہے اور ان کا لباس اور برتن بھی ہوا سے بنے ہوئے ہیں، اور ان مخلوقات کو نہ تو حضرت آدم کے بارے میں معلوم ہے اور نہ ہی ابلیس کے بارے میں۔ صوفی روایتوں کے مطابق کوہ کاف کوئی زمینی پہاڑ نہیں بلکہ ایک روحانی دنیا کا حصہ ہے۔ صوفیوں کے مشاہدات کے مطابق کوہ کاف انسانی شعور کے آخری حد کی علامت ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار اور دیگر نے ایسے اپنے روحانی تجربات میں دیکھا، اور تصوف میں کوہ کاف کا حصہ فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اکثر مورخین کے نزدیک کوہ کاف دراصل قفقاز کے پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے، جو آج کے موجودہ روس، ارمینیا، آذربائیجان کے درمیان واقع ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق کوہ کاف انٹارکٹیکا کی برفانی اور تاریخی علاقوں میں موجود ہے، جو ہمیشہ بادلوں میں چھپا رہتا ہے، اور کچھ کا تو یہ نظریہ ہے کہ کوہ کاف قدیمی شہر اٹلانٹس سے جڑا ہوا تھا، جو کسی بڑی سزا کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ جدید سائنس کے مطابق دنیا میں 11 ڈیمینشنز ہیں، اور ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈیمینشنز میں رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف ان 11 ڈیمینشن میں سے کسی ایک میں موجود ہو، جہاں انسانی رسائی ناممکن ہے۔ کچھ لوگ تو سورۃ الکہف کا نام کوہ کاف سے منسوب سمجھتے ہیں، جو اللہ کی توحید، موت، حیات اور قیامت کی تصویر کو پیش کرتی ہے۔